صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اور تلاوت کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی سورہ ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، اور اس کو شافیہ بھی کہتے ہیں، واقعہ بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، بہت سے نام ہیں اس کے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ بات فرمائی کہ تم مسجد سے نکلو گے تو میں تمہیں سب سے بڑی سورہ سکھاؤں گا، قرآن مجید کی سب سے جو بڑی سورہ ہے، اعظم سورہ۔ جب وہ نکلے تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے بات فرمائی تھی، تو آپ نے سورہ فاتحہ بتائی، یہ سب سے بڑی سورہ ہے۔ اور اس کے علاوہ متعدد ایسی حدیثیں ہیں جس سے اس سورہ شریفہ کی فضیلت سامنے آتی ہے، اور یہ کو فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ تمہید ہے پورے قرآن مجید کی، اور اگر غور کیا جائے تو جو قرآن مجید کے مضامین ہیں بنیادی طور پر اس سورہ شریفہ میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا جو اہم ترین مضمون ہے وہ توحید ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے، اللہ کی وحدانیت کا سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ قرآن مجید میں موجود ہے وہ آخرت کا بیان ہے۔ بندہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور وہاں کھڑا ہوگا قیامت میں، اس کا ذکر جا بجا قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ وہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر اس سورہ شریفہ میں موجود ہیں۔ اسی لیے اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کا ایک طرح سے مقدمہ ہے۔ ہر کتاب کا ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں بڑی حد تک کتاب کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اور اس کو شافیہ اور واقعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں بہت کچھ شفا رکھی ہے، امراض باطنی سے بھی اور امراض ظاہری سے بھی۔ اور اس کا تذکرہ بھی بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کہیں جا رہی تھی تو وہاں کسی کے سر میں بہت درد تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو تھوڑا سا رقیہ جانتا ہو اور وہ دم کر دے۔ ایک صحابی نے کہا میں دم کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ بکریوں کا ایک ریوڑ دینا ہوگا۔ ایک بڑی تعداد میں بکریاں تھیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بادشاہ تھا، بڑا آدمی تھا۔ انہوں نے دم کیا اور الحمدللہ شفا ہوئی۔ بکریاں دینی پڑی، وہ حضرات اس وقت بہت فاقے میں تھے، دشواریوں میں تھے، تو یہ اللہ نے انتظام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایسا ہوا راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر اس کا کچھ حصہ بچا ہو تو مجھے بھی دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عام طور سے رقیہ کی جو شکلیں ہوتی ہیں، قرآن مجید سے اگر رقیہ ہو تو وہ اس طرح کا رقیہ نہیں ہے جو عام جو رواج اس کا، جس سے کبھی کبھی آدمی دوسرے رخ کی طرف جاتا ہے۔ اگر اللہ کا کلام پڑھے اور کلام پڑھ کر دم کر دیا جائے اور اس سے شفا ہو تو اس کا ذکر حدیثوں میں ہے، اور اس خاص طور سے سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے۔ قرآن مجید آدمی پڑھے تو سب سے پہلے حکم ہے کہ تعوذ پڑھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن مجید میں حکم ہے
کہ قرآن مجید پڑھو تو اللہ سے سب سے پہلے پناہ چاہو، پناہ لو اس کی شیطان مردود سے۔ تو اسی لیے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل آیت ہے، اور بطور آیت کے اس کا نزول ہوا ہے، اور ایک آیت کا جز بھی ہے سورہ نمل میں اس کا ذکر آتا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو خط لکھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا تھا، تو وہاں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ مستقل یہ جو بسم اللہ ایک آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے، اور اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس سے ہر سورے کا آغاز بھی ہو اور دو صورتوں میں فصل بھی ہو سکے، اس کے لیے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ طاقت کا ایک بہت بڑا خزانہ، اللہ کا نام جب بیچ میں آ جائے اس کی صفات کے ساتھ، اور خاص طور سے وہ صفات جو رحمت پر مشتمل ہیں، تو اس سے بڑھ کر رحمت الہی کی متوجہ کرنے کی اور کون سی شکل ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے بات کہی جاتی ہے جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور اگر کسی امر کام کو شروع کیا جائے بسم اللہ نہ ہو تو ایسے امر کے بارے میں، ایسے کام کے بارے میں حدیثوں میں سخت الفاظ ہیں، ابتر ہے، اجزم ہے، اقطع ہے، یعنی وہ کام ایسا ہے جو پایہ تکمیل تک شاید نہیں پہنچ سکے گا۔ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ آیت شریفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی پڑھے تو اس سے برکت ہوتی ہے اور کام مکمل ہوتا ہے، اور یہ ایسی برکت کی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ کسی معاملے کو اگر آدمی اس کے ساتھ شروع کرے گا تو وہ گمراہی سے بھی بچ جائے گا۔ اور یہ قرآن مجید میں پہلی وحی جو اتری ہے اس میں بات اللہ نے جو فرمایا کہ اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، تو اللہ کا نام جب شامل ہوگا کسی بھی چیز میں تو اس نام کی برکت اور قوت اس کام میں شامل ہو جائے گی، تو اس سے حفاظت بھی ہوگی اور آدمی غلط چیزوں سے بچ جائے گا۔ اور وہاں آپ دیکھیے علم کو اسم الہی کے ساتھ مربوط کیا گیا، اگر بسم اللہ کے ساتھ جوڑا گیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کے اندر نافعیت اس وقت پیدا ہوتی ہے، برکت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ شریعت کا بھی علم ہے، وہ کتاب و سنت کا بھی علم ہے، جس کو دین کا علم کہا جاتا ہے وہ بھی ہے، اور اس سے وہ علم بھی مراد ہے جس کا تعلق کائنات سے ہے، جس کا تعلق انسانی ضروریات سے ہے۔ وہ علوم اگر اللہ کے نام کے ساتھ مربوط ہیں تو ان علوم کا آدمی غلط استعمال نہیں کرے گا، اور اگر اللہ کے نام کے ساتھ اور بسم اللہ کے ساتھ مربوط نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو جو انتشار برپا ہے، اور انتشار حقیقت میں انہی علوم کے ذریعے سے برپا ہو رہا ہے، جو سائنس کا علم ہے، جو ٹیکنالوجی کا علم ہے، آدمی جو چیزیں ایجاد کرتا ہے ان چیزوں کا وہ غلط استعمال کرتا ہے، خود غرضی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ چیزیں، صرف اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام شامل نہیں۔ اگر اس میں اللہ کا نام شامل ہو تو وہ علوم نافعہ ہو، ان سے آدمی فائدہ اٹھائے اور برکت ہو، لیکن اللہ کا نام نہ شامل ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بسم اللہ جو ہے یہ بڑی برکت کی چیز ہے، اور اس سے انسانیت کی حفاظت بھی ہے۔ ہر مرحلے پر آدمی بسم اللہ پڑھے، بہت سی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں مختلف مواقع کی، وہ اپنی جگہ پر پڑھی جائیں، ان میں اکثر میں بسم اللہ ہے، اور اگر کہیں کوئی دعا ہمارے سامنے نہ بھی ہو تو آدمی ہر عمل کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، تو بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ آدمی کھانا کھائے وہاں تو حکم ہے اللہ کے نام کے ساتھ کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، تو شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، شیطان پھر اس کا کھانا نہیں کھا سکتا، شیطان کو طاقت نہیں حاصل ہوگی، اس کو طاقت حاصل ہوگی، اور بسم اللہ اگر نہیں پڑھے گا تو شیطان اپنا کام کرے گا۔ وضو کے بارے میں کہا گیا کہ آدمی وضو شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی بعض جگہ ذکر ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وضو سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے
وہ کامل طہارت حاصل ہوتی ہے، پورے جسم کو طہارت حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ آدمی جو آزاد ہو رہا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جسم پاک ہوتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ لے گا تو پورا جسم اس کا پاک ہو جائے گا، پورا جسم اس کا پاک ہو جائے گا، پاکی گناہوں سے ہو جائے گی۔ یعنی ایک تو صفائی ہے اور ایک پاکی ہے، اور پاکی بھی دو طرح کی ہے، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ آدمی جب بسم اللہ پڑھے گا تو ظاہری پاکی بھی حاصل ہو جائے گی اور باطنی پاکی بھی حاصل ہو جائے گی، اور پوری طرح سے پاک صاف ہو جائے گا۔ ایسے ہی مختلف مواقع پر یہ حکم ہے کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کر آگے بڑھے، قدم بڑھائے تو بسم اللہ پڑھ کر بڑھائے، چلے تو بسم اللہ پڑھ کر چلے۔ ظاہر ہے جب بسم اللہ پڑھ کر چلے گا تو اب وہ تفویض کرے گا، گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا، اور جب اللہ کے حوالے کرے گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ پھر وہ اپنے جو وسائل و اسباب ہیں تنہا ان پر نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسے اسباب مہیا ہوں گے کہ اس کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کا جو مقصد ہے اس مقصد میں اس کو کامیابی کا حصول اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ہر جگہ بسم اللہ پڑھے آدمی، اور خاص طور سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لے، بسم اللہ بھی پڑھ لے، اور خاص طور سے جب سورہ شروع ہو تو یہ آیت نازل ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ سورہ کے آغاز میں پڑھی جائے اور دو صورتوں میں اس کے ذریعے سے فصل ہو۔ تو ایک بہت بڑا طاقت کا یہ خزانہ ہے کہ اگر آدمی اس سے فائدہ اٹھائے تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ اب یہ جو سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں، اس کا آغاز جو ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین میں الحمد کا استعمال کیا گیا ہے، اس پر الف لام بھی ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، لیکن کون سی تعریف؟ وہ تعریف کے جو آدمی اپنے اختیار سے کمال اختیار کرتا ہے، کمال حاصل کرتا ہے، اپنے اختیار سے جو کمال حاصل کیا جائے اس پر جو تعریف ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی کمال ہو، اگر انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو اس میں اس کو تصرف نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کمالات ہیں اور اس کی صفات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی اختیار کی ہوئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حمد کے لائق جو ذات ہے بنیادی طور پر وہ اللہ کی ذات ہے، حمد کے لائق جو ذات ہے بنیادی طور پر وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو الحمد کا جو استعمال ہوا یہاں پر اس میں الف لام بھی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ استغراق کے لیے ہے، یعنی حمد کی جو بنیادی شکلیں ہیں وہ سب اصلاً اللہ کے لیے ہیں۔ اور باقی شکر کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، بندوں کے لیے بھی شکر ہوتا ہے اور اس کا ذکر دوسری جگہوں پر آتا بھی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن الحمد کا جو استعمال ہوتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس میں شکر بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی تعریف بھی ہے، تعریف بیان کرنا اور شکر کرنا، اس میں دونوں باتیں شامل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں جہان کو، یعنی ایک جو مجموعہ مخلوق ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ اب اس میں عالمین جو جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں دنیا میں مخلوقات کی، وہ ساری کی ساری قسمیں شامل ہیں، وہ عالم انس ہو یا وہ عالم جن ہو یا وہ عالم حیوانات ہو یا عالم نباتات ہو، جمادات ہو، کچھ بھی ہو، جتنے بھی عالم ہیں یہ سارے عالم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا رب ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو تمام ضرورتوں کا تکفل کرنے والا ہو، جو پروان چڑھانے والا ہو، جو تمام ضرورتوں کو دیکھ کر ان ضرورتوں کا فراہم کرنے والا ہو۔ تو رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا گیا کہ وہ خالق بھی ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار بھی ہے۔ پروردگار کے مطلب ہی ہوتا ہے جو پرورش کرنے والا ہو، جو پرداخت کرنے والا ہو، جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہو۔ اور یہ رب کا جو لفظ ہے اگر تنہا استعمال ہو تو صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے، اگر اضافت کے ساتھ ہو تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کا استعمال اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر کسی دوسری چیز کی طرف اس کی نسبت ہے
रब्बुल बैत है मसलन, तो रब्बुल बैत का मतलब घर का मालिक, यानी रब के माने मालिक के भी आते हैं, लेकिन असलन ये रब जो इस्तेमाल होता है जब तन्हा इस्तेमाल हो तो अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब अल आलमीन का जो इस्तेमाल हुआ है, जाहिर है कि रब्बुल आलमीन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तमाम जहानों का पैदा करने वाला और तमाम जहानों की ज़रूरतों का पूरा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। उसके बाद जो उसकी सिफत है वो अर्रहमान रहीम है। और रहमान और रहीम ये दोनों जो अल्फाज हैं, ये रा और हा और मीम जो मादा है उससे मुश्तक हैं कि माने रहमत के हैं। और रहमान और रहीम ये दोनों मुबालगे के सीगे हैं, यानी वो ज़ात जो इंतहाई रहमत वाली हो, जो इंतहाई रहमत वाली ज़ात हो उसको कहते हैं। और फिर रहमान के अंदर मुबालगा कुछ ज़्यादा है अर्रहीम के मुकाबले में। और बादों ने ये बात कही कि इन दोनों में एक फ़र्क ये है कि अर्रहमान में वुसाअत मुराद है और अर्रहीम में कैफियत मुराद है, यानी गहराई मुराद है। इसीलिए बादों ने कहा कि रहमान का ताल्लुक़ असलन दुनिया से है और रहीम का ताल्लुक़ असलन आखिरत से है, यानी रहमान दुनिया व रहीम अल आखिरा। इस तौर पर कि अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है वो दुनिया में इंतहाई वसी है, हर बंदे के साथ अल्लाह की रहमत शामिल है। दुनिया में हज़रत आदम से लेकर और क़यामत तक जो अल्लाह के बंदे पैदा होंगे, इंसान पैदा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को महरूम नहीं किया। हर एक को ग़िज़ा देता है, हर एक के लिए पानी है, हवा है, ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। तो ये रहमत अल्लाह की दुनिया में देखा जाए तो हर एक के लिए। अल्लाह ने अपने दुश्मनों को भी उस रहमत से महरूम नहीं किया। लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है वो अपने ख़ास बंदों के लिए है, मानने वालों के लिए है। तो दुनिया में उसकी रहमत आम है, लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है वो ख़ास ईमान वाले बंदों के लिए है। लेकिन वो बहुत ही ऐसी रहमत है कि उसमें बहुत गहराई है, यानी अल्लाह की वहाँ जो नेमतें हासिल होंगी और वहाँ जो अल्लाह की तरफ से रहमतें मिलेंगी वो इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि दुनिया में आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुन समिअत व मा ख़तर अला क़ल्बि बशर, हदीस में आता है ऐसी नेमतें अल्लाह की मिलेंगी कि जिसका आदमी ख्याल नहीं ला सकता, सोच नहीं सकता, ना उसका दिल में ख्याल गुजर सकता है, ना आँखों ने देखा ना कानों ने सुना। यानी बिल्कुल ऐसी चीज़ें होंगी जिसका आदमी या दुनिया में ख्याल भी नहीं ला सकता। तो इस एतबार से वहाँ उसकी जो रहमत है वो इंतहाई अमीक होगी और बड़ी गहरी होगी और बहुत ज़्यादा होगी। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो अर्रहमान रहीम जो कहा गया, अगर दुनिया में उसकी रहमत है सबके लिए है और आखिरत में उसकी रहमत अपने नेक बंदों के लिए है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। यहाँ सबके लिए है लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा है और उसके जो मज़ाहिर हैं वो आखिरी हद तक हैं। तो ये सिफत यहाँ जो उसका इस्तेमाल हुआ और हम्द का इससे बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है कि तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए, शुक्र है उस अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जहानों का परवरदिगार है। और अर्रहमान रहीम बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है, बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बहुत मेहरबान का मतलब यही है कि उसकी रहमत बहुत वसी है, सबको मिलती है। और निहायत रहम वाला है, इसका मतलब ये है कि उसकी रहमत ऐसी है कि तसव्वुर से मावरा, जब वो देने पे आता है तो ऐसा देता है कि आदमी सोच नहीं सकता। कभी दुनिया में भी अल्लाह की रहमत ऐसी होती है कि तसव्वुर से ज़्यादा होती है, लेकिन आखिरत की जो रहमतें अल्लाह की होंगी वो तो ऐसी हैं कि आदमी उसको ज़हन और दिमाग में भी नहीं ला सकता। फिर उसके बाद मालिक यौमिद्दीन, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की सिफत ही है कि वो बदले के दिन का मालिक है। अद्दीन कहते हैं बदले को, हिसाब को। और इसका जिक्र हदीसों में भी आता है। हदीस में एक जगह आता है कि अलकय्यिसु मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत, अक्लमंद वो है जो अपना हिसाब ले। दाना यदीनों के माने हिसाब करने के आते हैं, यौमुद्दीन कहते हैं हिसाब के दिन को। तो यहाँ से मुराद क़यामत का दिन है जो असल हिसाब का दिन होगा। फिर दुनिया में तो आदमी सब कुछ हिसाब करता है, कोई दुकान का हिसाब करता है, कोई दिन का हिसाब करता है, महीनों का हिसाब करता है। लेकिन आखिरत में अल्लाह की तरफ से जो हिसाब लिया जाएगा वो पूरी ज़िंदगी का हिसाब होगा कि उसने जो कुछ भी किया है वो कच्चा चट्टा सब सामने आ जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला वहाँ उससे हिसाब लेगा कि जो उसने किया है वो अच्छा किया है, बुरा किया है, वो सब बिल्कुल ऐसा आया हो जाएगा। जैसे हदीसों में आता भी है कि अल्लाह ने मुनकर नकीर बिठा रखे हैं
اور وہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے یا کہتا ہے وہ سب لکھتے رہتے ہیں، اور اس طرح لکھتے رہتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ بالکل ایسے سامنے وہ چیزیں آ جائیں گی جیسے وہ ان کو دیکھ رہا. اور آج کل سمجھنا بڑا آسان ہے. ایسے آپ دیکھتے ہیں موبائل میں آدمی وہ اس کی فلم بنا لیتا ہے، مووی بنا لیتا ہے، اور وہ محفوظ ہو جاتی ہے. جب وہ چاہے دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے، کسی کو دکھانا چاہے وہ دکھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکر نکیر کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ گویا کہ پوری تصویر بنا لیتے ہیں. انسان جو کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، جن چیزوں سے گزر رہا ہے، وہ ان کی تصویر بنا لیتے ہیں. اور کل قیامت میں وہ ساری تصویر سامنے آ جائے گی، گویا کہ ریلیں چلا دی جائیں گی. اور وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوگی کہ وہاں کسی اسکرین کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دکھا دیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے، دیکھو دنیا میں. وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا. تو یہ جو بدلے کا دن ہے وہ بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا. انصاف کے ترازو نصب کیے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اچھے برے اعمال، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا مالک بھی ہے اور اس کا ملک بھی ہے. اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے، اور بعض قرأتوں میں ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے. مالک اور ملک میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مالک وہ ہے جو پوری طرح سے کسی چیز کی ملکیت رکھتا ہو، اور ملک وہ ہے جو پوری قدرت رکھتا ہو، بادشاہت رکھتا ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مالک تو ہوتا ہے لیکن قدرت نہیں ہوتی اس درجے جیسے ہونی چاہیے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ ہوتا ہے لیکن پوری ملکیت نہیں رکھتا. یہاں پر مالک اور ملک دونوں مفہوم شامل ہیں کہ وہ بادشاہ بھی ہے اور اس کے ساتھ تصرف کامل بھی رکھتا ہے. یعنی مالک بھی ہے اور تصرف کامل بھی رکھتا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری طرح سے کل قیامت میں حاصل ہوں گی، اور روز جزا کا وہ مالک ہوگا. اسی لیے قرآن میں آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اب یہاں ملک کہا گیا، اس آیت شریفہ میں کہا جائے گا کہ کس کی بادشاہت ہے آج، تو اعلان ہوگا کہ کسی کی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے جو پوری طرح سے غالب ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو ایک ہے اور پوری طرح سے غالب ہے، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، قہار ہے. تو اس میں جو آیت ہے وہاں اس کا ذکر ہے کہ وہ بادشاہ ہے. بعض آیتوں میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے. اور یہاں پر مالک یوم الدین کا ذکر کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ ہم جو نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، اور یہ متواتر قرأت ہے. لیکن اس کے ساتھ ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا اور یہ بھی متواتر قرأت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں دونوں مفہوم شامل ہیں. اللہ کی وہاں پوری قدرت بھی ہے اور وہ وہاں کا مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور مکمل قدرت رکھنے والا بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہاں کوئی کچھ بول نہیں سکتا. اور شفاعت کا جو حق ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا. کوئی وہاں بول نہیں سکتا، چون چرا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو اور اس کی اجازت نہ ہو. اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو حدیثوں میں بھی آتی ہیں، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں بھی اس دن کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا یہ لفظ ایسا ہے کہ جو پوری ان تفصیلات کو سمیٹ لیتا ہے، جو مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی ہے. وہ اس دن کا بادشاہ بھی ہے اور اس دن کا مالک بھی ہے. یعنی وہ انصاف کا دن، فیصلوں کا دن، اور وہ آخرت کا جو دن ہے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بہت سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. کہیں یوم التغابن کہا گیا اور کہیں دوسرے الفاظ استعمال ہوئے، لیکن بنیادی طور پر وہ فیصلے کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی انسان نے دنیا میں کیا ہے اس کا فیصلہ وہاں فرما دیں گے اور ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. اب یہ 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کی گئی، اللہ کی صفات کا بیان کیا گیا، اس کی رحمت کا ذکر کیا گیا، پھر اس کی قہاریت کا بھی ذکر کیا گیا. یعنی ایک طرف جو اس کی صفات جلالیہ ہیں ان کا بھی ذکر ہوا، صفات جمالیہ ہیں ان کا بھی ذکر ہوا، اور پھر گویا کہ جو صفت اس کی جلالی ہے اس کا بھی ذکر ہوا کہ وہ مالک یوم الدین ہے. جب آدمی نے اپنے مالک کی، اپنے اللہ کی اس طرح تعریف کی تو گویا کہ اب وہ اس کے روبرو آ گیا، اب وہ اس کے سامنے آ گیا. تو آگے جو خطاب کیا جا رہا ہے اب وہ جو اس کا صیغہ جو تھا وہ بدل گیا. اب اس میں مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین.
ان تین جو صفات بیان کی گئی تھیں اس میں مخاطب کا صیغہ نہیں تھا، اس میں یہ تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے اور ان نہایت رحم والا، رحمت والا اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ خطاب کر رہا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس میں بڑی بلیغ وہ ہے تعبیر ہے یہ، بڑا گہرا اس کا ماقبل سے تعلق ہے کہ جب روز جزا کا ذکر آیا تو اب بندے کو اس ضرورت کا احساس ہوا کہ وہاں کی کامیابی کا جو راستہ ہے ہمیں سب سے بڑھ کر اس راستے کی ضرورت ہے، اور اس راستے کو اختیار کرنا ہمارے بس میں نہیں جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو، اس کی مدد نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو۔ تو اب یہاں یہ دعا سکھائی گئی، بندہ اب یہ دعا کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے راستے کی رہنمائی فرما، وہ راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے۔ اور اس سے پہلے ایاک نعبد، بلکہ اس سے پہلے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہاں جو خطاب بدلا وہ یہاں سے بدلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں کہی گئی، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا اس کے بعد یہ دو باتیں بندے کی طرف سے کہی جا رہی ہیں۔ پہلی جو بات کہی گئی ایاک نعبد، اس کے بعد دوسری بات کہی گئی ایاک نستعین۔ تو پہلی جو بات تھی اس میں ایک طرح کا دعویٰ تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن فوراً ہی یہ بات کہہ دی گئی تو ایاک نستعین کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم عبادت نہیں کر سکتے، ہمارے بس پہ کچھ نہیں ہے، ہم جو عبادت کے طریقے ہیں ان سے بھی پوری طرح واقف نہیں، اور پھر اس کی توفیق بھی تیری طرف سے ملتی ہے۔ تو اے اللہ اس عبادت کے لیے جس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ ہم عبادت کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ایاک نستعین تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ اگر تیری مدد ہوگی تو ہم عبادت کر سکیں گے، اور اگر تیری مدد نہیں ہوگی تو ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں جو جملے ہیں ایک دوسرے سے انتہائی درجے مربوط ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندے کو گویا کی بات سکھا دی کہ وہ کس طرح دعا کرے، اور اس میں ایک طرف بندگی کا ذکر کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہہ دیا گیا کہ بندگی جو بندہ کر رہا ہے یہ بندگی بھی اللہ کے فضل سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بندگی کا تذکرہ ہے، بندے نے اپنی بندگی کا اظہار کیا کہ اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ استعانت صرف اللہ سے ہی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی استعانت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دنیا میں آدمی جو ضرورت ہوتی ہے تو کہتا ہے پانی پلا دو اور کھانا کھلا دو اور کھانا لے آؤ، یہ ایک دوسری چیز ہے۔ یہ تو جو ظاہری اسباب ہیں ان اسباب کے ساتھ آدمی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور ایک دوسرے سے مدد چاہتا ہے، بالکل ایک الگ مستقل الگ چیز ہے۔ لیکن یہ جو اللہ سے مدد چاہ رہا ہے بغیر اسباب کے اختیار کیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہوتا ہے یہ مراد ہے کہ بغیر اس کے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں جو بات کہی گئی کہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ لے چل، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ قیامت کا دن کا ذکر آیا، اب بندے نے بندگی کی اور اللہ سے مدد چاہی، لیکن یہ جب ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہو کہ وہ سیدھا راستہ لے کر چلے اور استقامت اس پر عطا فرمائے۔ اور یہ جو اہدنا کا لفظ ہے اس میں ہدایت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہمیں راستہ دکھا دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں راستے پر انگلی پکڑ کر چلا دے، یعنی جیسے کوئی آپ سے راستہ پوچھے، آپ کہیں دیکھیے اس سڑک پہ جائیے، ایسا جائیے، آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہو جائیے اور لے جا کر اس کو منزل پر پہنچا دیجیے۔ تو ہدایت کا جو لفظ ہے حقیقت میں صرف اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا کہ منزل دکھا دی جائے، بلکہ اس کا استعمال جب ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچا دیا جائے، اور بندہ جو ہے اس کا محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منزل تک پہنچا دے، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، یعنی اس کو منزل تک پہنچا دے۔ اس لیے یہ دعا یہاں پر سکھائی گئی، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر اس میں فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہاں جو بات کہی گئی اسے بڑی حقیقت واضح کر دی گئی کہ جب تک کہ آدمی کے سامنے نمونہ نہ ہو اس وقت تک اس کے لیے راستے پر چلنا دشوار ہوتا ہے۔ آدمی اپنی رائے سے کوئی چیز اختیار کر لے یہ کافی نہیں ہے،
بلکہ یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے، جو لوگ اس راستے پر چلے ہیں، آدمی ان کے راستے کو دیکھے اور انہی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے اور ان کی اقتداء کرے، اس وقت وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ منزل تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہے۔ اگر وہ اپنی رائے سے چلے گا تو ٹھوکر کھائے گا، اور اگر کسی کے پیچھے چلے گا تو اس کے لیے راستہ آسان ہوگا۔ یہ اللہ نے دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، کافی تھا کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اس کے آگے کہا جاتا صراط القرآن یا صراط الہدیٰ یا کوئی بھی کہہ دیا جاتا، لیکن اس کے بعد کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے منعم علیہم بندے ہیں، جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا کر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری کامیابی جب ہوگی کہ جب ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں گے جو اللہ کے خاص بندے گزرے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ ذکر قرآن مجید میں دوسری کا آتا ہے۔ جب ذکر کیا گیا، اللہ نے ذکر کیا منعم علیہم بندوں کا، تو پھر اس کا ذکر فرمایا تو کون لوگ ہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ من الصدیقین والشہداء والصالحین، یہ بلند ترین بلند پایا لوگ ہیں جو صحیح راستے پر چلتے رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے۔ دنیا کا جب تک قائم رہے گی ایسے لوگوں کی ایک تعداد رہے گی جو صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صحیح راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے انعام ان کو ہمیشہ ملتا رہے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا راستہ محفوظ ہے۔ اگر آدمی اپنی رائے سے چلے گا تو راستہ بھٹکے گا، اور اگر ایسے لوگوں کے راستے پر چلے گا جو منعم علیہم بندے ہیں تو صحیح راستے پر چلے گا اور اس کو منزل ملے گی۔ تو یہاں پر ایک بڑی حقیقت بیان کر دی گئی کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا ایک پورا نظام ہے۔ آدمی اگر دین کو خالص اپنے فہم سے سمجھے گا، قرآن مجید پہ غور کرے گا، حدیثوں پہ غور کرے گا، ہمیں حکم ہے اس کا کہ ہم غور کریں، لیکن اگر خالص اپنی عقل سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، اور وہ ہمیں جو رہنمائی ملی ہے ہمارے بزرگوں سے، ہمارے سلف سے، جن میں سب سے بڑھ کر حضرات صحابہ ہیں، ہم ان کی اس رہنمائی کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم راستہ بھٹک جائیں گے، ہم غلط راستے پر پڑ جائیں گے۔ اور یہ آیت شریفہ سورہ فاتحہ میں یہ جو آیت ہے، یہ ہمیں سبق دیتی ہے، یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لے چل۔ اور کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ جو تیرے منعم علیہم بندے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو فہم ہے بزرگوں کا، سلف کا، صحابہ کا، یہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہی اصل دین کا فہم ہے جو ہمیں کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم اپنی رائے سے دین کو سمجھیں گے تو اس میں کا خطرہ ہے کہ ہم بھٹک جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ ساتھ صراط الذین انعمت علیہم بھی فرما دیا، تاکہ آدمی ہمیشہ اقتداء کا راستہ اختیار کرے۔ اور یہ ایک طرح کی اگر ہم کہیں کہ تقلید ہے، یعنی وہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے، یعمل هذا الدین من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین، کہ سینہ بسینہ ایک نظام چلا آ رہا ہے۔ جس طرح یہ حروف منتقل ہو رہے ہیں، اسی طرح ان کا فہم بھی منتقل ہو رہا ہے۔ ثم ان علینا بیانا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات فرمائی کہ ہم پر جس طرح حروف کی حفاظت لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پڑھتے تھے تو اللہ نے آیت اتاری کہ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا۔ ثم ان علینا بیانا، اور ہمارے ہی ذمے ہے اس کا بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا وہ بیان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، اور پھر صحابہ کو سمجھایا گیا، اور صحابہ نے سمجھ کر اس کو پھر ساری دنیا میں پیش کیا اور امت کے سامنے اس کی وضاحت کی، اور حضرات تابعین نے اور سلف متقدمین نے اس کے مطابق دین کی تشریح کی۔ یہی اصل دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی صراط مستقیم کی جو دعا ہمیں سکھائی گئی، اس میں اس کی وضاحت ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے ان خاص بندوں کے راستے پر نہ چلیں اور ان کا راستہ ہم کو نہ ملے جو اللہ کے منعم علیہم بندے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ راستہ بھٹک جانے والوں کا۔ یہاں اس کی نفی بھی کر دی گئی کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں جنہوں نے صحیح راستہ بتایا وہی اصل راستہ ہے، اور جو لوگ راستہ بھٹک گئے، جو اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان کے راستے پر چلے گا تو بھٹکے گا اور بھٹکائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ بظاہر سے مراد یہودی ہیں اور نصارہ ہیں۔ یہودی جو تھے وہ مغضوب علیہم ہیں،
اور نصارہ جو ہیں وہ ضالین ہیں۔ یہاں ان دونوں کا خاص طور سے اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ایسا کر دیا کہ انہوں نے کون سی ایسی گستاخی ہے جو نہیں کی، انبیاء کو قتل کیا اور زمین میں بگاڑ کے درپے رہے، کوئی صورت فساد کی نہیں چھوڑی۔ اور ضالین کہا گیا نصارہ کو اس لیے کہ وہ گمراہی کا اس طرح شکار ہوئے کہ کوئی گمراہی کی شکل بچی نہیں، یہاں تک کہ ایک بڑی گمراہی ان کی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ ہم جو ایسے لوگ ہیں جو غلط راستے پر پڑنے والے ہیں، مغضوب علیہم ہوں یا ضالین یعنی یہودی ہوں یا نصارہ، یا جو بھی لوگ ان کے راستے پر چلنے والے ہوں، یعنی جو غلط کام کرنے والے ہوں، جو راستہ بھٹک جانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں پناہ میں رکھے۔ اور دنیا میں آدمی کبھی ایسے لوگوں سے متاثر نہ ہو، وہ بڑی ان کا دور دورہ ہے اور بڑا کر و فر ہے اور بڑی دنیا ان کے پاس ہے اور بڑی حکومتیں ان کے ساتھ ہیں، سارے خزانے ہیں، تو آدمی دھوکہ کھا جائے کہ لگتا ہے یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، تو یہ ایسی بات ہے کہ پھر آدمی دھوکے میں پڑ سکتا ہے، پھر غلط راستے پر پڑ سکتا ہے۔ غلط راستے پہ اگر وہ پڑے گا تو ظاہر اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور قرآن مجید میں اور جگہوں پر اس کا ذکر بھی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ بڑے اچھے لگیں گے، کانہم خوشبو مسندہ، لگا بالکل تنے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت سے خالی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں جن کا دورہ نظر آتا ہے، آدمی دھوکے میں نہ پڑے۔ فلا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ جو اہل کفر انکار ہیں یعنی جو نہیں مانتے، ان کا دورہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تھوڑے دن کا سامان ہے، تھوڑے دن کا مزہ ہے دنیا کا، اور اس کے بعد تباہی ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں دعا سکھائی گئی، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، ایسے لوگوں کا نہیں جو مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا غضب اترا، اور نہ ایسے لوگوں کا جو راستہ بھٹک گئے۔ یہ گویا کہ ہمیں دعا سکھائی گئی، اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ یہ دونوں قومیں تو اس کا خاص مصداق ہیں، لیکن جو بھی ان کے راستے پر چلے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو مغضوب علیہم ہو جائے اپنی برائیوں سے اور اپنی آخری درجے کی بے ادبیوں اور گستاخیوں سے یا راستہ بھٹک جانے سے اللہ کے غضب کا وہی مستحق بن جائے اور راستہ بھٹک جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے لوگوں سے پناہ مانگی گئی ہے اور ایسے لوگوں کے راستے سے بھی پناہ مانگی گئی۔ وآخر دعوانا